أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم علماء کرام، مشائخ ذوی الاحتشام، منبر رسول پر تشریف فرما شورائے اسلام، مداح خیر الانام، اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی رات میں ایمان کی گرمی کے ساتھ بیٹھی یہ سنی عوام، اور ساتھ ہی ساتھ پردہ نشین مائیں بہنیں ہماری خواتین اسلام، مجھے نہیں پتا کہ کون کتنا ایماندار ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا ناقص علم کی وجہ سے کہ کون کتنا وفادار ہے، اور یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کون ان دونوں کو لے کر بہت ذمہ دار ہے، مگر اتنا تو یقین ہے غوث و خواجہ کے صدقے طفیل میں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں یہ ایماندار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس معاملے میں ذمہ دار بھی ہیں. تو لہٰذا جو جتنا ایماندار ہے اس سے زیادہ ایمانداری کے ساتھ، اور جو جتنا وفادار ہے اس سے زیادہ وفاداری کے ساتھ رسول پاک کی بارگاہ میں غلامی پیش کرتے ہوئے اپنے ہی انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اتنا بہترین سما بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں پوری دل جمعی کے ساتھ اپنی تمام تر چیزوں کو ترک کرتے ہوئے اس پنڈال میں بیٹھ کر فیضان غوث اعظم سے جو آپ سرشار ہو رہے ہیں، اس میں آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. یہ بغداد والا جس کو چاہتا ہے بلا کر نوازنا اس کو بلا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بٹھانا اسے بٹھائے رکھتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے کہ نہیں یہ اس کا بہت ہو گیا کوٹا اس کو بھیج دیا جائے تو اسے بھیج بھی دیا جاتا ہے. آپ کا آنا غوث اعظم کے حکم پر مبنی ہے، آپ کا بیٹھنا انہی کی مرضی پر ہے، اور آپ اگر چلے گئے تو یہ انہی کی مرضی ہے کہ آپ کے حق میں اتنا ہی تھا. تو جو جتنا بٹورنا چاہتا ہے اسے چاہیے بہت دیر تک بیٹھا رہے، کیونکہ فیضان غوثیہ جاری رہے گا، اور جاری تھا ہے اور رہے گا. تو اس سے پہلے کہ میں کوئی گفتگو پر کوئی روشنی ڈالوں، اس سے پہلے کوئی بات شروع کروں، سوچ رہا ہوں پہلے نعت شروع کروں، مگر یہ سب آپ لوگوں پر نربھر کرتا ہے. اگر واقعی نعت سننے کا مزاج ہے تو میں سناؤں گا، اور نعت سننے کے بعد بات بھی سننے کا ارادہ ہے تو میں وہ بھی آگے پیش کروں گا. مگر ان دونوں کے بیچ میں دل جمعی سے جو آپ بیٹھے ہوئے نا پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے.
جس طرح سے آپ سنیں گے اسی طرح میں سناؤں گا، جیسا آپ سنو گے ویسا ہی میں سناؤں گا۔ سن ہو کر سنو گے تو سن طریقے سناؤں گا، اور سنیوں کی طرح سنو گے تو سنیوں کی طرح سناؤں گا، اور سنت کی طرح سنے تو سبحان اللہ، کیونکہ نعت سننا خود رسول کی سنت ہے۔ صحابہ نعت پڑھتے تھے، رسول سنتے تھے انہی کے سامنے۔ کیسا حسین منظر ہوگا نا کہ جس کی نعت پڑھ رہے ہیں اسی کے سامنے پڑھ رہے ہیں، جس کو پیش کر رہے ہیں اسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو پیش کرنے والے سنانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ سننے والا کون تھا؟ نبی۔ تو سنانا کس کی سنت؟ صحابہ کی۔ اور سننا کس کی سنت؟ تو میں صحابہ کی سنت عمل کروں، آپ نبی کی سنت پر عمل کریں۔ یار بازی مار گئے، یار بازی مار گئے، سننے والے بازی مار گئے۔ ہم لوگ تو صحابہ کی سنت تک رہ گئے، آپ جن پر صحابہ اپنی جان قربان کرے وہ سنت عمل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کما حقہ، حق ادا کرنے والا سماعت رکھیے گا انشاءاللہ۔ فرمائش ہوئی حضرت کلام کی اس لیے پیش کر رہا ہوں ورنہ میں سیدھے بات پہ آ جاتا ہے۔ فرمائش ہوئی تھی آپ یہاں آئے تو حضرت یہ پڑھیے گا، تو جو پڑھنے کی فرمائش ہوئی وہ پیش کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے درود پاک نذرانہ پیش کر، اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس مائک کو مجھے I have no idea about the mic، اس مائک کو جیسے آپ نعت کے لائق بنا سکتے ہیں تو بنا دیجیے۔ دیکھیے گا مطلب پیش خدمت ہے۔ کسی زمانے میں کلام میں نے لکھا تھا، مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تھی تو وہیں بیٹھ کے لکھا۔ بڑا عجیب سنگم تھا، دلچسپ سنگم تھا کہ نعت نبی، شہر نبی، آل نبی، یہ تین سنگم جب ہوا تو تیار ہوئی ہے نعت نبی۔ احساس تھا نا کہ نبی کی بات نبی کے شہر میں کر رہا ہوں، نبی کی نعت نبی کے گھر میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا میں لکھ نہیں رہا تھا، کرم لکھوا رہا تھا، ورنہ کسی قلم میں کسی ذات میں اتنی حیثیت نہیں، اتنی اوقات نہیں ہے کہ نبی کی شان لکھ سکے۔ نبی کی تعریف کوئی کر سکے اس کے لیے خدا کی زبان چاہیے، تب قرآن ملتا ہے۔ ہم کہاں خدا کی زبان، ہم تو خدا ہی ہیں، خدا کی خدائی ہے، محتاج ہے، مختار ہے۔ مختار نے 300 پارہ پیش کیا، ایسا پیش کیا کہ احکام والے کو احکام مل گیا، بیان والے کو بیان مل گیا، پیغام والے کو پیغام مل گیا، اور عاشق کو نعت مل گئی۔ الحمد سے والناس تک پوری زندگی کا اصول ہے قرآن میں۔ زندگی، آخرت، اخروی زندگی، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، سائنس، الحمد سے والناس تک یہ بھی ہے۔ اور کمال دیکھو اللہ کی زبان کا، الحمد سے والناس تک یہ نعت رسول بھی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے نعت رسول، آپ کہتے ہیں ہر آیت نعت رسول ہے حضرت، ہر آیت نعت رسول ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک آیت ہے تبت یدا ابی لہب، اس میں تو ابو لہب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کہاں نعت ہے؟ تم نے کہا ترجمہ پڑھو اس کا، پہلے ترجمہ دیکھو۔ حضرت ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے کٹ جائیں، شل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں ابو لہب کے 2 ہاتھ۔ تو بولے اس میں نعت کہاں ہے؟ بولے برباد کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ہاتھ شل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ کٹ کیوں رہے ہیں؟ اسے بددعا کیوں ملی ہوئی قرآن سے؟ کیونکہ غدار تھا مصطفیٰ کا نا، تو یہاں غداری مصطفیٰ کی سزا دیکھو۔ نعت مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ یہاں بھی مصطفیٰ کا غدار ہے، کٹ جائیں ہاتھ۔ مصطفیٰ کا دشمن ہے، شل ہو جائیں ہاتھ۔ مصطفیٰ کا چچا نہیں دیکھیں گے دوست ہے کہ نہیں، نہیں ہے، ختم رشتہ داری۔ تو یہاں بھی تو نعت ہے۔ بولے ایک صاحب فرمائے هو اللہ احد میں کہاں نعت ہے؟ یہ تو اللہ کی بات چل رہی ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ تو اللہ کی بات چل رہی نا، تو حمد ہے، اس میں نعت کہا؟ میں کہا پھر ترجمہ پڑھو، قل اے محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے، کوئی اور کے کہے سے نہ مانے، آپ کہیں۔
وہ اللہ ایک ہے تو وہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ بھی، بہت سارے شاخیں ہو گئی، پر ایمان یہی ہے کہ ایک ایشور ہے، تو ایک اللہ تو وہ بھی کہتے ہیں، مگر ان کے کہنے پہ نہیں ماننا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اگر مجھے ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، تو دیکھو رسول کس کو کہہ رہے ہیں، اے محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے، آپ کے کہنے کے بعد جو مانے گا اس کو میں ملوں گا، آپ کو چھوڑ کے جو آئے گا۔ قرآن مزاج دے رہا اللہ کو چھوڑ گیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ نہیں سکتے، اور تم ڈائریکٹ جا رہے ہو، قرآن ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہے، قل آپ فرمائیے، حالانکہ آیت یہ بھی ہو سکتی تھی نا حضرت، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بات درست ہے، ایک دم سچی بات ہے، اللہ ایک ہے کہ نہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں تم جانتے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں ایک ہوں میں جانتا ہوں، اور میں ایک ہوں تو جانتا ہے، میں چاہتا ہوں اب جو جانے وہ تیری وجہ سے جانے، اپنی عقل سے مجھے نہ ڈھونڈے۔ صدیق اکبر بچپن سے خدا ڈھونڈ رہے تھے، مل نہیں رہا تھا، بت پرستی کبھی نہیں کی۔ ابو بکر نے زندگی میں جب ایمان نہیں لائے تھے بت پرستی تب بھی نہیں کیے تھے، کیونکہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہضم نہیں ہوتا تھا؟ کہ ہم اس کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جس کو ہم ہی بنا رہے ہیں، بنایا بھی ہم ہی، پوجا بھی ہم ہی، توڑ کر رکھے بھی ہم ہی، وہ کہاں ہے جس نے ہم کو بنایا؟ وہ کب ملے گا؟ تو کب ملا؟ جب مصطفیٰ ملے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ یہ 360 جو ٹنگے ہیں نا، اس میں ایک بھی اللہ نہیں ہے، جو تمہارے اندر ہے وہ اللہ ہے۔ تو پوری نعت بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ نعت کے لیے خدا کی زبان چاہیے، میرے بس کی بات نہیں۔ تو کرم کا کرم ہوا، اور یہ قلم چلا، ادھر سے کرم چلا، ادھر سے قلم چلا، پھر نعت بن گئی۔ جتنا جس سے لکھوانا ہوتا ہے نا سرکار کو، یہ بڑی اندر کی بات کہہ رہا ہوں میں، یہ تھوڑی روحانی بات ہے صوفیوں، سرکار کو اپنی تعریف جس سے جتنا لکھوانا ہوتا ہے اتنا اس سے لکھوا لیتے ہیں۔ ہم جیسوں سے 2 ہی 4 5 کلام لکھوایا ہے، ہم جیسے لوگوں سے 2 ہی 4 کلام لکھوایا ہے، اتنے ہی ہم تو سننا چاہ رہے تھے، لیکن کوئی وقت کا امام احمد رضا ہونا تو پوری دیوان لکھوا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی احمد رضا ہو تو اس سے 1 2 کلام نہیں، پورا دیوان لکھوایا جاتا ہے۔ اگر کوئی محدث اعظم ہے تو 1 2 کلام نہیں، پوری دیوان لکھوائی جاتی ہے۔ جس سے سننا پسند کرتے تاریخ، اس سے لکھواتے رہتے ہیں۔ کیا قسمت ہے، کیا قسمت ہے دیوان والوں کی، کیا قسمت ہے امام احمد رضا کی۔ تم کہو سب سے اعلیٰ والا، اچھا لگتا ہے تمہارے منہ سے، تم کہو سب سے والا والا، اللہ کے رسول فرما رہا ہے احمد رضا تم کہو اچھا لگتا ہے، تم کہو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا اچھا لگتا ہے۔ کیا بات ہے، تمہارا لکھا ان کو اچھا لگتا ہے، اسی لیے تم ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے امام احمد رضا سنیوں کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کا کلام مصطفیٰ کو اچھا لگتا ہے، تبھی تو لکھواتے گئے جب تک سانس چلی ہے بریلی کے قلندر کی، تب تک اس کی قلم چلی ہے، اور صرف ایک کام کیا ہے، یا تو دفاع ناموس رسالت یا فضائل رسالت، شان رسالت بیان کرتے رہے یا پھر لڑتے رہے دشمنوں سے، اسی لیے تو ہمارا ہیرو ہے۔ خیر، مطلع پیش خدمت جو میں نے وہاں تیار کیا تھا، مدینے میں لکھا کلام، مدینے والے پر، مدینے میں بیٹھ مدینے والے کے بیٹے میں، پوری تیاری ہے سننے کی۔ زندہ لوگ کی طرح ہے نا کہ مردہ لوگ کی طرح بیٹھے ہیں؟ زندہ ہے، کیونکہ اگر زندہ ہے تو وہی معاملہ کروں گا جو زندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مردہ ہے تو وہ معاملہ کروں گا جو مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اردو ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ قبرستان گئے، چاروں کل پڑھے، فاتحہ پڑھے، نکل لیے، بخش کے نکل جائیں گے، ہم بھی فاتحہ پڑھ کے نکل جائیں گے صاحب۔ زندہ رہو گے تو لین دین رہے گا، کچھ در سے آئے گا، کچھ در سے جائے گا، کوئی ادھر سے داد ادھر سے ساتھ، چلے گا معاملہ پوری رات۔ دیکھیے مطلب نظر جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، جو کہ اہل علم ہیں، اہل ذوق ہیں، اہل فن ہیں، ان کی خاص توجہ چاہوں گا، اور آپ لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس ناچیز نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ یا مصطفیٰ اچھا ذرا رک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جو میں نے محسوس کیا ہے، وہ آپ محسوس کیجیے گا۔ میں جب لکھ رہا تھا سامنے گنبد تھا، بالکل سامنے گنبد تھا، اور میں جہاں پر سڑک شروع ہوتی ہے، یعنی مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر جہاں روڈ ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر، کیونکہ کتے کی اوقات یہی ہے، روڈ پہ رہے، اندر تو مالک رہتے ہیں، مالک اندر ہے، کتا اپنی جگہ بیٹھا تھا کہ مالک آئے گا ہڈی ڈالے گا کام ہو جائے گا، یہ کتا ہی بیٹھ کر سامنے گنبد، اب وہیں سے لو لگا کے ایک بڑی دل سے کہہ رہا ہے
کچھ موج میں خوش ہو کر کہہ رہا ہے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں، کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شعر دیکھیے گا، ارشاد اللہ تبارک تعالیٰ نے جس لفظ سے قرآن میں جو مراد لیا ہے اس مراد کو سمجھتے ہوئے میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، کس لفظ سے کیا مراد ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن کی کوئی بات ہوگی یا کچھ اللہ کچھ فرما رہا ہے یا کچھ بتانا چاہ رہا ہے، یہ عربی ہے، نہیں سمجھ میں آئی، اس عربی سے مراد کیا ہے وہ دیکھیے گا کہ گیسو واللیل گیسو واللیل دل ہے یاسین ما زاغ آنکھیں نوری جبین، سبحان اللہ سبحان گیسو واللیل دل ہے یاسین ما زاغ آنکھیں نوری جبین، وجہ والشمس مکھڑا تیرا تیری طرح کوئی نہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وجہ والشمس مکھڑا تیرا آقا تیری طرح کوئی نہیں، کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیے گا نبی کی تعریف، دیکھیے گا نبی کی شان، دیکھیے نبی کی انفرادیت، دیکھیے انڈیویجولیٹی، ویکتیگت کتنے ہیں وہ، اسپیشلٹی دیکھیے آپ۔ دیکھتے کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں کہاں سے بات کھینچ کے میں کہاں سے لے کے آ رہا ہوں کہ اسرا کی رات، اسرا کی رات نوری برسات، راتوں ہی رات لائے سوغات، کتنے لوگ پہنچے معراج، سبحان الذی اسرا کی رات نوری برسات، راتوں ہی رات لائے سوغات، ایسا سفر کس نے کیا تیری طرح کوئی نہیں، سبحان اللہ، بہت کچھ، ایسا سفر کس نے کیا تیری طرح کوئی نہیں، کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب جو شعر آنے والا ہے حضرت
اس شعر کے ذریعے میں اپنا ایمان اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا ہوں، اس شعر کے ذریعے میں نبیوں کا ایمان نبیوں کا عقیدہ ہمارے نبی کے لیے جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ہمارا جو ایمان تو ظاہر ہے، ہمارا ایمان ہی رسول اللہ پر ہے، ہمارا مسلمان ہونے کا جو بیس ہے وہ رسول پاک کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبیوں کا کیا کہنا ہے ہمارے نبی کے بارے میں، ان کو ذرا سنیں، ان کا کیا ماننا ہے۔ ہم تو جان فدا کرتے ہی ہیں، انبیاء بھی علیہ کا کیا معاملہ ذرا ان سے پوچھتے ہیں۔ تو اس شعر کو سمجھنے کے لیے، اس کی روح تک پہنچنے کے لیے ایک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ لوگ بھی توجہ فرمائیں، ہمارے ماں بہنیں بھی۔ میدان محشر میں جب ہم پر حساب کا پہاڑ ٹوٹے گا، جو کہ ہم نہیں دے پائیں گے، کیونکہ جیسا ہمارا حساب کتاب ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، بزرگ ہوں، یا مائیں بہنیں ہوں، ساس بہو، بڑا شاندار معاملہ چل رہا ہے، جیٹ جٹھانی دیورانی، حساب دے نہیں پائیں گے۔ ایسا لگتا ہے یہی کے لیے آئے ہیں، وہاں جانا نہیں ہے، یہاں پہ کسی طریقے سے رہ لو تاکہ وہاں حساب برابر رہے۔ جب حساب دینے کی باری آئے کہ حساب نہیں دے پائیں گے، مصیبت گھیر لے گی، تو اپن مدد مانگنے کے لیے آدم کے پاس جائیں گے کہ نہیں؟ آدم بچا لو۔ آدم کیا بولیں گے؟ اے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، گئے شیش کے پاس، یا شیش المدد، شیش کیا بولیں گے؟ اے نفسی نفسی بابا اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جہاں سارے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور اذهبوا اذهبوا بھیج رہے ہیں کسی اور کے پاس، وہاں پر ہمارا تمہارا ہم سب کا نبی جہاں سب بھیج رہے ہوں گے، وہاں وہ کہہ رہا ہوگا انا لہا انا لہا، میں ہوں نا میں ہوں نا۔ آدم سے مایوس ہو گیا، کوئی بات نہیں میں ہوں نا۔ عیسیٰ نے یہاں بھیجا، کوئی بات نہیں میں ہوں نا۔ تو وہاں پر یہ معاملہ سمجھ آ گیا۔ اب شعر سنیے تاکہ نتیجہ تک پہنچے کہ محشر میں بھی محشر میں بھی محشر میں بھی نفسی نفسی کہنے لگے سارے نبی۔ دیکھیے عقیدہ، دیکھیے اگلے مصرے میں ایمان والوں کا، نبیوں کا ایمان دیکھیے۔ محشر میں بھی نفسی نفسی کہنے لگے سارے نبی، اذهبوا کہہ کر سب نے کہا تیری طرح کوئی نہیں۔ اذهبوا کہہ کر، سارے نبیوں نے اذهبوا کہہ کر سب نے کہا آقا تیری طرح کوئی نہیں۔ کس کو کہوں، خود سوچو، خود بتاؤ، کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں۔ تیزی سے دیکھیں، ایک شعر اور سمجھ پایا، اس کے بعد مقطع، حالانکہ 2-3 شعر اور ہیں کو میں موقوف کرتا ہوں، کیونکہ جیسے آپ سن رہے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے پورا نہیں سنانا ہے، میں تھوڑے سے کام چلا لوں گا، باقی بات کیسے سنتے ہیں وہ دیکھ لیں، آگے دیکھوں گا۔ نعت تو آپ نے بڑے سست انداز سنی ہے، آگے دیکھتے ہیں بات کس طرح سنتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کی سستی کی وجہ سے میں نے 2-3 شعر کاٹ دیے ہیں، ایک شعر اس کے بعد مقطع۔ اول بھی تو، کوئی شک؟ اول بھی تو، آخر بھی تو، باطن بھی تو، ظاہر بھی تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن میں آیا بھائی صاحب، برا لگے تو قرآن فتح لگانا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اچھا یہ ایسی آیت ہے جو حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے۔ حمد کیسے؟ هو الاول، وہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ نبی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو اگر اتنا برا لگ رہا ہے تو قرآن سے آیت مٹا دو۔ قرآن کہتا ہے اول بھی تو، آخر بھی تو، باطن بھی تو، ظاہر بھی تو۔ میں نے نہیں، یہ رب نے کہا تیری طرح کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ۔ نہیں، یہ
رب نے کہا سونا تیری طرح کوئی نہیں، کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مقطع دعاؤں کے ساتھ، ہے یہ سمد بھی تیرا گدا، فرما دو آقا بس ایک دفعہ۔ اچھا نبی کیا فرما دے وہ اگلے مصرے میں ہے، اگر وہ فرما دیا نا نبی نے تو میرا بیڑا پار، مجھے جینے کا مقصد مل جائے گا، مجھے لگے گا کہ میرے جیون سفل ہو گیا، جس لیے پیدا ہوا تو وہ کام ہو گیا۔ وہ اگلے مصرے میں، وہ بہت بڑی تمنا ہے، اور آپ بھی اس تمنا میں شامل ہو جائیں تاکہ کیا معلوم ابر رحمت کس پر برس جائے۔ یہ سب کی تمنا، مجھے لگتا ہے سب کی تمنا ہے، بس میں آپ کی تمنا کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں کہ ہے یہ سمد بھی تیرا گدا، فرما دو آقا بس ایک دفعہ۔ کیا فرما دی سرکار کہ تو ہے میرا میں ہوں تیرا، تیری طرح کوئی نہیں، تو ہے میرا میں ہوں تیرا، تیری طرح کوئی نہیں۔ چونکہ ان کا نواسا ہونے کے ناطے میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں، پورے حق سے کہہ سکتا ہوں، آپ نہیں کہہ پائیں گے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں، ابھی تک جو پڑھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں، اب جو کہنے والے وہ نہیں کہہ پائیں گے آپ، کہ ہے یہ سمد بھی تیرا گدا، فرما دو آقا بس ایک دفعہ کہ تو ہے میرا میں ہوں تیرا، نانا تیری طرح کوئی نہیں، تو ہے میرا میں ہوں تیرا، نانا تیری طرح کوئی نہیں، کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب سیدھے ٹو دا پوائنٹ، کلکتہ کی جانب 3 گھنٹے میں پہنچنا ہے، ہائی وے پکڑنا پکڑے گا، پگ ڈنڈی سے کام نہیں چلے گا، سیدھے آتے۔ بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت شرف حاصل ہوا ہے، اور بہت سارے خطیب، بہت سارے مقررین نے اس آیت کا انتخاب کیا اور اپنی اپنی محنتوں کے مطابق اس پر روشنی ڈالی، میں نے بھی اسی کا چناؤ کیا۔ آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ پہلے سن لی تاکہ ترجمانی میں آسانی ہو۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ بات پہنچی ہم تک قرآن کے ذریعے، کیا ترجمہ ہے؟ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے محبوبوں کو، اللہ کے چہیتوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ چلیے ٹھیک، خبر تو مل گئی، خبر یہ مل گئی کہ اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو باری تعالیٰ دیکھے جیسے ہی ہوئی تقریر شروع، کچھ لوگ نکلنا ہو گئے شروع۔ یہ تیسرا بندہ، ہو سکتا ہے کسی کو حاجت ہو، قضاء حاجات کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ رخصت ہے اس کے لیے۔ خیر، خبر دہی مقصد تھا، اگر خبر دینا ہی مقصد ہے، اور واقعی قرآن کا جو بنیادی مقاصد ہے نا، قرآن پاک کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے مقصد ہیں، اس میں جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بے خبر لوگ ہیں ان کو خبر پہنچا دو تاکہ باخبر ہو جائے۔ جو لوگ اللہ سے بے خبر تھے خبر پہنچا دی تاکہ باخبر ہو جائے، رسالت سے بے خبر تھے خبر پہنچا دی گئی تاکہ باخبر ہو جائے۔
ولایت سے بے خبر تھے تو خبر پہنچا دیتے، ہم باخبر ہو جاتے. خبر ہی تو دینا تھا. توجہ رہے، کیونکہ یہ شروع کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو آگے نتیجہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اللہ کو خبر ہی دینا تھا نا کہ میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ خبر ہے نا جو ہم تک پہنچی ہے. یہ خبر مان گئے ہم کہ تمہارے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ مانتے ہیں ہم کیونکہ انہوں نے بچا رکھا ابھی تک ہمارا بھرم، اور ان پر خاص ہے تیرا کرم، اسی لیے بنے ہمارے وہ صنم. تو آپ کا معاملہ تو صاف نظر آتا ہم کو، آپ کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. یہ خبر آئی تو خبر ہی دینا مقصد تھا. باری تعالیٰ معذرت کے ساتھ جرات کر رہا ہوں، اے اللہ جب خبر ہی دینا تھا، خبر ہی پہنچانا تھا، خبر پہنچانا تھا ولایت کے بارے میں، خبردار کسے کہتے ہیں؟ خبردار کسے کیا جاتا ہے؟ خبردار کا حقدار کون ہوتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں ہے نا، اس کو بنائے رکھیے گا. خبردار کسے کیا جاتا ہے؟ ہر کسی کو خبردار کرتے پھرتے ہو آپ زندگی میں، ہر کسی کو خبردار کرتے رہتے ہیں. ہاں مگر خبر ہر کسی کو بھیجتے رہتے ہیں، بلکہ شیئر کرتے ہیں. یہ خبر ہی تو ہے، شیئر کرو، سبسکرائب، لائک، شیئر. یہ خبر ہی تو ہے. یہ خبردار تھوڑی کرتے ہو. خبردار تو خبردار کسے کیا جاتا ہے؟ پہلے ہم اس کو سمجھیں گے تاکہ ہم تیور سمجھے آیت کا. اللہ کا تیور سمجھنا ہے نا. خبردار کیوں کیا بھائی؟ بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. خبردار، باپ رے باپ، خبردار میں تیور نہیں لگ رہا. جلال، جلال الہی دیکھو. خبردار، سن لو میرے دوستوں کو ہلکے میں نہ لینا، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. ہاں ٹھیک ہے، پر خبردار، اب سوال پیدا ہو رہا ہے، خبردار اسے کیا جاتا ہے. یہ ذہن لیے، خبردار کا اصول ہے. خبردار ہر کسی کو نہیں کیا جاتا. خبردار اسے کیا جاتا ہے، یا خبردار سے مخاطب اسے کیا جاتا ہے، یا خبردار کہہ کر اس کو متوجہ کیا جاتا ہے، یا خبردار کا حقدار وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ بار بار خبر دے رہے ہو، نہیں مان رہا ہے. کسی کو بار بار خبر دیتے رہو، بتاتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، اشاعت کرتے رہو، اصلاح کرتے رہو، اور بار بار انکار کرتا رہے، مخالفت کرتا رہے، ضد ہٹ دھرمی کرتا رہے. ایسے لوگ کو خبر نہیں دی جاتی. خبر دینے والا معاملہ ہو گیا، ایک بار اس کو بتایا، دو بار اس کو بتایا، نہیں مان رہا، 3 بار بتایا، نہیں مان رہا ہے، متعدد بار بتایا، نہیں مانا، 12 مرتبہ بتا دیا، 24 مرتبہ بتا دیا. 24 سمجھے، 24 مرتبہ بتا دیے لیکن نہیں مانا. تو ایسے لوگ کو خبر دی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے. ایسے لوگ کو خبردار کیا جاتا ہے. اور خبردار کی ایک اور خاصیت، پہلی تو یہ کہ خبردار شروع میں نہیں کیا جاتا، پہلے خبر دی جاتی ہے. کئی بار بتایا جا چکا ہوتا ہے، اور ہر بار انکار ہوتا ہے. ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار، پھر آتا ہے خبردار. اور خبردار آنے کے بعد بھی کوئی انکار کرے اگر، تو اب معاملہ دوسرا ہے. ابھی سمجھنے والی بات ہے. یعنی آپ کی خبر سے کوئی انکار کرے تو آپ کے لیے لازم یہ کہ پھر خبر دو، سمجھاتے رہو، بتاتے رہو. لیکن خبردار کر دیا، اب نہیں مانا، تو اب خبردار نہ کرنے کے بعد اب بھی کوئی نہ مانے، اب اسے خبر نہیں دی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے. اب وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے.
خبر دے کے نکل جاتا. آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کافی تھا. خبردار یہ بتا رہا ہے کہ کئی بار بتایا جا چکا ہے. خبردار اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ کئی بار بتایا جا چکا ہے. اب نہیں مانے گا تو سزا کا مستحق ہوگا کہ نہیں. سمجھانے کے لیے مثال دوں, یہ تو بات اصولی بات ہو گئی, درسگاہی بات. اب زمین پہ لا رہا ہوں بات کو. جیسے ایک چور ہے, چوری کر کے بھاگ رہا ہے, چوری کر کے بھاگتا ہے, اس کے پیچھے پولیس دوڑتی ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے, کیونکہ پولیس کا توند اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تیز دوڑ نہیں پاتی نا, اتنا گھوس کھائے ہوئے ہیں. چور آگے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں صاحب, پولیس پیچھے پیچھے. چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے, سرکشی دکھا رہا ہے, بالکل دھڑلے سے بھاگ رہا ہے, اس یقین سے کہ میں بھاگ لوں گا, اور پیچھے پیچھے پولیس. تو پولیس پہلے کیا کرتی ہے, آواز دیتی ہے, رک جاؤ, خبر پہنچ گئی, رک جاؤ, تمہارے لیے یہی خیریت ہے کہ رک جاؤ, یہیں پہ بھاگنا بند کرو, سرکشی مت کر, ہر دھرمی نہ دکھا. اچھا ایک بات بتاؤ مزے کی, میں چور پولیس کر رہا ہوں, آپ کہیں اور سیٹ کر سکتے ہو. چور بھاگ رہا ہے, کرم آواز دے رہا ہے, رک جا. چور بھاگ رہا ہے, پولیس آواز دے رہی ہے, رک جا. اچھا چور کیا کرنا چاہیے, ایمانداری سے رک جانا چاہیے. کیوں؟ رک جانے سے ہو سکتا سزا ہلکی ہو جائے, ہو سکتا رفع دفع معاملہ ہو جائے, ہو سکتا کچھ لے دے کے معاملہ سیٹ ہو جائے, یا ہو سکتا سزا کم ہو جائے, ہو سکتا ہے کچھ ریفرنس مل جائے. کم دوڑا ہے پولیس والے کو, پولیس والا خوش ہو کے یہیں ختم کر دے. کیا کرنا چاہیے اس کو, مگر وہ ڈیڑھ ساڑا وہ سوچ رہا میں نکل لوں گا, چکما مار کے ادھر سے ادھر بھاگ لوں گا. یہ کہاں دوڑ پائیں گے, توندے لیے ہوئے, اتنا بڑا پیٹ ہے ان کا, یہ کہاں بھاگ پائیں گے. تو پھر لہٰذا اس میں اپنے صلاحیت پر اعتبار کرتے ہوئے, اپنی صلاحیت پر کہ میں نکل لوں گا, اپنی کوالٹی پہ اعتبار کرتے ہوئے بھاگا. پھر پیچھے پولیس ایک اور بار خبر پہنچاتی ہے. اب کیا بولتی ہے, رک جاؤ, اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. سیٹ کیجئے, کرم آواز دے رہا ہے, رک جا, اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. ابھی بھی موقع ہے, پولیس نے موقع دیا, 2 بار موقع دیا. ایک بار کہا رک جاؤ, بھلا اسی میں, پھر کہا رک جا, میرے حوالے کر دے, بچا لوں گا, میرے حوالے ہو جا, بچا لوں گا. سیٹ کرو, ابھی مجھے اپنے حوالے کر دے, بچا لوں گا. 40 دن پر امپریس نہ ہو. وہ 40 دن کا جو تم لوگ چلا کرتے ہو, وہ 3 مہینے والا قافلہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے, بچا لوں گا. چور بھاگا جا, چور پھر ایسے بہتوں کو دیکھا, بڑے سارے پولیس چکما دیا ہے. تیسری بار پولیس کیا کہتی ہے معلوم ہے, خبردار, ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی مار دوں گا. پہلے خبر پہنچی, نہیں مانا, موقع دیا. پھر خبر پہنچی, نہیں مانا, موقع دیا. اب خبردار کہہ دیا, خبردار آگے بڑھے تو گولی مار دوں گا. تو خبردار کرنے کے بعد چور نہیں رکا تو پولیس نے کیا کیا, پولیس نے کیا کیا, گولی مار دی. اچھا گولی کو بھائی صاحب, گولی تو گولی, وہ تو ہولی, اسے کیا معلوم کہاں لگنا ہے, تو گولی چل پڑی. اور جیسے ہمارے ہندوستانی پولیس کا نشانہ ہے, اللہ ہی خیر کرے, ہمارے پیر پہ لگ جا کھوپڑی پہ, کوئی بھروسہ, کھوپڑی مارے تو پہلے والا آدمی مر گیا, تو چھت پہ کھڑا تھا, کیونکہ اتنا پاپ کیے ہیں, اتنا گھوس کے ہاتھ کانپتا ہے. میں یہاں پولیس کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے ملک کی, اپنے ملک میں ٹھاٹ سے بول سکتا ہوں نا, اپنے گھر کی بات ہے. یہاں معاملہ ایسا ہے, لیکن گولی چلی. اچھا گولی کو پتہ نہیں کہاں لگنا ہے. ویسے عام طور پر نشانہ پولیس والوں کا پیر ہی ہوتا ہے, چلو پیر پہ ہی لگ گئی مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے. اچھا سیٹ کرتے رہیے آپ, ہم چور پولیس کر رہے ہیں, آپ کہیں اور سوچیے. ہاں گولی چلی گولی, تو پیر پہ لگ گئی. تو اگر پیر پہ لگ گئی تو زندگی بھر کے لیے چلنے لائق نہیں رہے. اب جب چلیں گے تو مٹک کے چلیں گے, سمجھ جاؤ کھایا ہوا ہے. لگی تھی اس کو, پیر پہ لگی, چلنے لائق نہیں رہا. اور خدا نہ خواستہ کہیں اور لگ گئی تو بولنے ہی لائق نہیں رہے گا, وہیں پہ ختم لاش. پیر پہ لگی, چلنے لائق نہیں رہا, کہیں اور لگ گئی تو بولنے لائق نہیں رہا. تو
اب اس چور پولیس کی مثال سے آپ نے کیا سمجھا؟ ٹھیک اسی طرح بلا تشبیہ جب ولیوں کی ولایت کی بات آئی، اللہ خبر دیتا رہا، آدم جاؤ خبر دیتے جاؤ، شیش تم بھی ولایت کے بارے میں بتاؤ، نوح ولایت کے بارے میں بتاتے جاؤ، داؤد ولیوں کا تذکرہ کرتے رہنا، سلیمان ولیوں کا تذکرہ کرتے رہنا، ادریس تم بھی جاؤ محبوبوں کا بات کرو، اے داؤد تم بھی جاؤ، سلیمان تم بھی جاؤ یہ خبر لے کر، الیاس تم بھی پہنچتے رہو، یوشع تم بھی پہنچو، موسیٰ تم بھی پہنچو، زکریا تم بھی پہنچو، یحییٰ تم بھی پہنچو، عیسیٰ تم بھی پہنچو، ابراہیم یہ خبر لے کے جاؤ ولایت کی بات ہے، اسماعیل خبر لے کے جاؤ ولایت کی بات ہے، اسحاق یہ خبر لے کے جاؤ ولایت کی بات ہے، یعقوب خبر لے کے جاؤ ولایت کی بات ہے، ایوب خبر لے کے جاؤ ولایت کی بات ہے، یوسف خبر لے جاؤ، یونس خبر لے جاؤ، خبر والے خبر لاتے رہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک المختصر تمام انبیاء اولیاء یہ خبر دیتے رہے کہ ولایت بہت بڑی چیز ہے، ولایت بہت بڑی چیز ہے، ولی ہونا بہت بڑا مقام ہے، یہ خبر آتی رہی، انکار ہوتا رہا، پھر دوسرا مخبر بھیجا، پھر انکار ہوا، پھر مخبر بھیجا، پھر انکار ہوا، انکار ہوتا جا رہا ہے، اصرار ہوتا جا رہا ہے، انکار ہوتا جا رہا ہے، اصرار ہوتا، گولی نہیں چل رہی ہے کیونکہ خبر دینے والے آ رہے ہیں، خبر دینے والے آ رہے ہیں، جب تک خبر دینے والا آتا رہا خبر آتی رہی، خبر دینے والا آتا رہا خبر آتی رہی، مگر ہمارا تمہارا نبی آخری نبی تو آخری خبر، اب اس کے بعد کوئی خبر دینے والا آئے گا نہیں، اب اس کے بعد کوئی خبر دینے والا آئے گا نہیں، تو اب خبر نہیں دیا جائے گا، خبردار کیا جائے گا۔ اب خبردار کرنے کے بعد بھی ولیوں کی ولایت کا کوئی منکر ہو، ولیوں کی ولایت، ان کی کرامت، ان کی کشف، ان کی ان کی تصفیہ، ان کے تزکیہ، ان کے درجات، ان کی غوثیت، ان کی قطبیت، ان کی صدیقیت، ان کی سمدیت، ان کی ولایت، ان کی قطبیت، ان کی رجوعیت، ان کی عبائیت، ان کے درجات، ان کے مراتب کا انکار کرتا رہے تو اب اللہ کی طرف سے بھی گولی چلے گی، خبردار کے بعد اللہ رب العزت جب اپنی گولی چلائے گا تو یہاں دونوں کام نہیں ہو پائے گا، نہ وہ چلنے لائق رہے گا نہ وہ بولنے لائق رہے گا، یہی وجہ ہے کہ ایسی جماعت یہاں چل بھی نہیں پائے گی اور میدان محشر میں بول بھی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی کا دامن، نبی کا دامن، ولی کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا کوئی لاؤ رحمان، ایسا کوئی رحمان لاؤ، ایسا کوئی رحم کرنے والا لاؤ۔ پولیس نے صرف 2 بار خبر دی، تیسرے میں چل گئی، ادھر 1,24,000 کم و بیش مرتبہ خبر دی گئی، 1,24,000 کم و بیش میمورنڈم پیش کیا گیا، 1,24,000 کم و بیش، اتنی بار اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کا الٹیمیٹم دیا، آخری میں آخری والا آیا، اور اس کے بعد چونکہ اب خبر نہیں آئے گی، خبر دے چکا، انکار کرنے والے انکار کرتے جا رہے ہیں، اللہ کو پتا تھا اب خبر سے کام نہیں، اب خبردار کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کو 1400 سال پہلے معلوم تھا کہ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی 40 والی، 40 دن والی، 3 دن والی، 40 دن والی، 4 مہینے والی، ایک جماعت آئے گی جو منکر شان ولایت ہوگی، جو منکر کرامت ہوگی، جو منکر کشف ہوگی، منکر روحانیت ہوگی، ہے کہ نہیں وہ قوم؟ انہی کو سنایا خبردار، خبردار، جن کو ہلکے میں لے رہے ہو نا عبد القادر کو، اسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، ہلکے میں لیتے ہو نا معین الدین کو، یہ مقام ہے کسی خوف بھری دنیا میں، تم تو خوف سے مرے جا رہے ہو، وہ مسکرا رہے ہیں کیونکہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس خوف جاتا نہیں ہے پر خوف کو خاطر میں لاتے نہیں، ایسا نہیں غم ان کو ملتا نہیں ہے پر غم کو ویلو دیتے نہیں ہے، کتنے محال لوگ ہیں، ہمیں غم آتا تو ہمارا بی پی اوپر نیچے، یہی جو 40 دن کے لیے جا رہے ہیں خالی فون آ جائے گھر سے کہ آپ کی جو اہلیاں ہیں نا آج کل زیادہ چھت پہ رہتی ہیں، وہ قافلہ چھوڑ گھر آ جائیں گے، سانس اوپر نیچے، اور حسین سے کہا جائے کہ یزید کے سامنے کھڑے تو ہو گئے، بچے کو مانگوں گا، حسین کہ میں دوں گا، اللہ کہتا مجھے علی اصغر چاہیے لے جاؤ، علی اکبر بھی چاہیے لے جاؤ، عباس چاہیے لے جاؤ، حبیب بن مظاہر چاہیے لے جاؤ، خور چاہیے لے جاؤ، سنو تم بھی چاہیے لے لو۔ ان کا مقابلہ یہ کریں گے 40 دن والے جو ایک فون پہ گھر بھاگا،
ایسا نہیں کہ امام حسین کو روکا نہیں گیا تھا، روکا گیا تھا. مکے والے مکے میں روک رہے تھے، مدینے والے مدینے میں روک رہے تھے، تجربے کار صحابہ روک رہے تھے وہاں نہ جائیے، بے وفا لوگ ہیں، کوفی ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ابا کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، وہی لوگ پھر آپ کو بلا رہے ہیں. روکا گیا تھا مگر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم والے کہاں رکتے ہیں. جن کو نہ کوئی خوف ہو، نہ مرنے کا خوف، نہ پہنچنے کا غم، بس چل پڑے لے کر دم میں دم، اور بچائے نا اسلام کو. تو دمدار لوگ، مرد لوگ اسلام کو بچاتے ہیں. یہ تو تم لوگ سردرد ہو، وہ اصل میں مرد ہے. تم تو مصیبت ہو. کبھی بھی من کرتا ہے کہ تم تو مرو، مر ہی جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ جینے کوئی حق نہیں. جن کی زندگی جن کے صدقے زندگی ملی ہے، آئے دن گستاخی ہوتی ہے، کوئی فرق پڑتا تم کو؟ اور تم کو تمہاری ماں گالی بکنے تو آ کے بھیار کر دیتے ہو. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کوئی آ کے بیوی پہ گندی نگاہ ڈال دے، چھیڑ دے، تو پھر ہم کو نہیں کہنا کہ آپ کیا کرو گے، آپ خود پتا کیا کریں گے. لیکن کوئی اہل بیت کو چھیڑے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کوئی صحابہ کے عظمت کو چھیڑے آپ فرق نہیں پڑتا، رسول کی عظمت چھیڑے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ مردہ ہو، سردرد ہو، مرد نہیں. تو مرد تو اللہ نے پہلے خبردار کیا. اچھا خبردار کے بعد سنیے، ولایت کا معاملہ کتنا وزندار ہے. ایک تو خبردار سے معلوم ہو گیا، اب جو خبر دینے والا ہوں ہلکی پھلکی نہیں ہے، خبردار ماننا پڑے گا. You have to obey, you have to accept, otherwise you will go to the hell. You have to obey. آپ کو ماننا ہی پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا یہ بات؟ کہ خبردار بھیا گولی چلتی ہے اس کے بعد تو گولی چلے گی، اور اللہ گولی چلائے تو کون بچائے جب اللہ ہی کو گولی چل جائے. ابھی امریکہ دھمکی دیتا ہے تو انڈیا پاکستان پینٹ گیلی ہو جاتی ہے. جس نے امریکہ بنایا گا اس کا کیا پاور ہوگا، جس نے پوری دنیا بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کو پیش کرنے کے لیے، شان ولایت پیش کرنے کے پہلے خبردار، پھر کہا انا، بے شک، شک بھی نہ کریو، کوئی شک نہیں، شک نہ کرنا کہ محبت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. بے شک، نسندے without any doubt. Why you are so shout? Without any doubt. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. یہ اللہ کے ولیوں کو یہ مقام ملا کیوں؟ یہ اتنا پروٹوکول. بھائی فرشتوں کی بات بڑی آرام سے بتا دی، جنت کی بات بڑے آرام سے بتا دی. قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں جنت کا ذکر ہے بڑے آرام سے، جہنم کا ذکر بڑے آرام سے، فرشتوں کا ذکر بڑے آرام سے، انداز سے، خبریہ انداز سے. لیکن ولیوں کی بات آئی تو خبردار، ولیوں کی بات آئی تو خبردار. اللہ کو پتا تھا فرشتے کا انکار کوئی نہیں کرے گا، جنت کا انکار کوئی نہیں کرے گا، قبر کا انکار کوئی نہیں کرے گا، رسالت کا انکار کوئی نہیں کرے گا، توحید کا انکار کوئی نہیں کرے گا. لیکن جب بات آئے گی ولایت کی، سارے فتوے یہی لگیں گے. جب بات آئے گی ولایت کی، شرک یہی دکھے گا. جب بات آئے گی ولایت کی، بدعت یہی دکھے گی. جب بات آئے گی ولایت کی تو حرام ہی نظر آئے گا. باقی پوری زندگی ان کی حرام ہے وہ الگ بات ہے، مگر جب ولایت کی بات آئے گی، جب چھٹی کی بات آئے گی، جب 11ویں کی بات آئے گی، جب 15 کی بات آئے گی، جب عاشورہ کی بات آئے گی، تب سارے فتوے زندہ ہو جائیں گے. یہ اللہ کو پہلے پتا تھا، اسی لیے یہ خبر دینے سے پہلے خبردار، پھر آگے بے شک، کوئی شک نہ کریو. بے شک، بے شک ہلکے مت لینا. قرآن کہہ رہا ہے بے شک، اور قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو قرآن پر کر دے شک وہ کافر ہو جاتا ہے. اصول دیکھیے، اللہ کا اصول بیان دیکھیے. پہلے خبردار، پھر کہتا ہے بے شک. شک بھی کرو گے قرآن کی کسی آیت پہ، علماء جانتے ہیں وہ اسلام سے باہر ہے. تو ولایت کو ہلکے میں لینے والوں، ولایت کی شان میں شک کرو گے، قرآن پر شک پایا جائے گا. اور قرآن پر شک یہ کفر ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ولیوں کی دشمنی تمہیں کافر بنا دے. ایسا نہ ہو کہ ولیوں کی دشمنی تمہیں کافر بنا دے. اگر بچے رہنا ہے، بنے رہنا ہے جنتی، تو ان سے وابستہ ہو جاؤ جن کا ہم نعرہ لگاتے ہیں. کہتے تو ہے نا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرشد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علماء کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا طریقہ، ان کی تعلیم نہیں چھوڑیں گے، ان کی چوکھٹ نہیں چھوڑیں گے. پکڑے تھوڑی غوث پاک کو جو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. پکڑے ہوگا تو کیا کہتے نہیں چھوڑیں گے. دامن سے مراد تعلیم، دامن سے مراد تربیت، دامن سے مراد ان کا عقیدہ، دامن سے مراد ان کا مسلک، دامن سے مراد ان کا یقین، دامن سے مراد ان کا طریقہ. دامن سے مراد یہ نہیں ہے کپڑا. اور میدان محشر میں آپ دامن پکڑیں گے، وہاں تو کپڑا ہی نہیں ہے. پکڑو کا میدان محشر میں سب بغیر کپڑے کے ہوں گے تو دامن کہاں آیا؟ پھر کہاں پکڑو گے؟ دامن سے مراد وہی ان کا سلسلہ، ان کی رسی، ان کی تعلیم، ان کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ انہوں نے ہم کو اللہ سے ملایا،
ہمارے آبا و اجداد کو، آپ کے آبا و اجداد کو اللہ سے کس نے ملایا؟ انہی بزرگوں نے، اور انہی کو چھوڑ دے اتنے احسان فراموش۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں نا، میں بہت تیز سے سمیٹ رہا ہوں، وقت بہت ہو رہا ہے کیونکہ لوگ دھیرے دھیرے اٹھ رہے ہیں۔ ہماری بہن سلامت رہے ہیں، کیا جمی ہے آپ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے گھروں کو آپ کے سب کے طفیل میں خوب برکتیں نوازے۔ ادھر دیکھو سناٹا ہو رہا ہے، کسی کو بیڑی یاد آ گئی ہوگی، کسی کو چائے یاد آ گئی ہوگی، کسی کو ہائے یاد آ گئی ہوگی۔ ہائے ہیلو، آج بات نہیں ہو پائے گی، حضرت آئے ہوئے ہیں، اور جس سے بات کرنا ہو کیا وہیں بیٹھی ہوگی، میں خود بھی بات نہیں کر پاؤں گا، حضرت آئے ہوئے ہیں۔ آج جلسہ غوثیہ ہے، غوث پاک کے نام سے یہ رات دینی ہے، چلو ہم یہی قبول فرما لے اللہ، ایک رات غوث پاک کے نام اللہ قبول فرمائے۔ ان کو اسے دعا دے دی کہ کہیں نہ کہیں آپ ان کے رشتہ دار ہوں گے تو ان کی وجہ سے آپ کے وہاں برکت ہو جائے گی، ان کے گھر برکت نازل فرمائے۔ سلامت رہو تم لوگ، جو بزرگ ہیں اللہ ان کو خیر و عافیت زندگی عطا فرمائے، جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگی میں اللہ سکون کا عطا فرمائے، اور جو ابھی بالکل کنواری ہیں اللہ بہترین مقدر والا غوث پاک سے اس کو رشتہ عطا فرمائے۔ آپ لوگ کو مل جائے گا، آپ لوگ ادھر سیٹ ہوں گے، دعا آپ کو انڈائریکٹلی مل گئی، ان کو ڈائریکٹ ملی ہے، آپ کو انڈائریکٹلی ملی ہے، خوش کر دیا آپ، سلامت رہیں۔ اللہ والوں کو یہ مقام کیوں اتنا مل گیا کہ ان کا انکار کافر بنا دیتا ہے؟ اگر ایک حساب دیکھا جائے کیوں اتنا ان کو پاور ملا ہے، کہے کہ نہیں ملا ہے کیا کوالٹی ان کے اندر؟ ایسا کیا نیا کر دیتے ہیں یہ لوگ کہ اتنا بڑا مقام مل جائے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہو، اور خبردار کے ساتھ ہو، اور بے شک کے ساتھ ہو؟ کیوں بھائی؟ نمازی تو پڑھتے ہوں گے، تو ہاں سب پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں، روزہ وہ رکھتے ہیں، حج وہ کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ دیتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے بھی ہے، تو اتنا فرق کیوں ہم دونوں میں؟ وہ بھی رمضان گزارتے ہیں، تلاوت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تراویح ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں، جتنا قانون ہمارے لیے اتنا قانون ان کے لیے، تو پھر اتنا بڑا گیپ کیوں کہ ان کی زندگی عالی شان، ہماری زندگی سے ہم خود پریشان، یہ اتنا فرق کیوں ہے میری جان؟ ایسا کیا کون سا ان کو خصوصیت کا ایک ایسا معاملہ مل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں سے یہاں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ شریعت جتنی ان کے لیے اتنی ہمارے لیے، طریقت جتنی ان کے لیے اتنی ہمارے لیے، یہ سفر جتنا ان کا اتنا ہمارا ہی ہے، اتنا فرق کیوں؟ تو اس کا بنیادی اصول سن لیجیے، ہر ولی سن لیجیے، آپ ولی کو صرف ولی سمجھ رہے ہیں، ایک عام آدمی سمجھ رہے ہیں، نمازی پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، متقی سچا انسان سمجھ رہے ہیں، وہ تو وہ ہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ نمازی تم سے زیادہ ہے ہی ہے، وہ خوف خدا تم سے زیادہ ہے اس کے اندر، آنکھوں میں شرم تم سے زیادہ ہے اس کے اندر، یہ سب ٹھیک ہے، یہ اختیاری ہے، تم بھی کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کل سے اپنی آنکھیں پاک کر لو، کل سے نماز پڑھ لو، کل سے ولی ہو جاؤ گے۔ کیا چیز ہے جو ہم سے الگ کر دیتی ہے؟ کیوں اتنا بڑا مقام ہے کہ جو یا غوث کہہ دے تو اس کو مدد مل جاتی ہے، جبکہ مددگار تو حقیقی اللہ ہے، مددگار حقیقی اللہ ہے، مگر ہم یا غوث کہتے ہیں مدد مل جاتی ہے۔ یہ پروٹوکول کہاں سے آیا؟ یہ سمان کہاں سے ملا؟ یہ سرگن سمپن کیسے ہو گئے؟ کیا چیز ہے؟ تو اس کا اصول یہ، ہر ولی جو بھی ولی ہے کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہے، اور آسان کر دیتا ہوں، آسان کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہر ولی کوئی ہو، آج سے لے کر آدم تک، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کا سایہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے پد پردرشت چنہوں پر اس کا جیون ویتیت ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے قدموں پر ہی اس کا طریقہ ہوتا ہے، سلوک، اس کا جو سفر ہوتا ہے ولایت کا، وہ کسی نہ کسی نبی کے ہی قدموں میں، سائے میں، اس کے زیر سائے رہتا ہے، نبی کے سائے میں زندگی ہوتی ان کی۔ پروٹوکول دیکھ رہے ہو؟ ہمارے اوپر تو مصیبت کا سایہ ہے، ان کے اوپر نبوت کا سایہ ہے، کتنا فرق ہے۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، اور یہ کیسے دکھتا ہے کہ کون ولی کس کا پرتو ہے؟ اللہ چاہے تو بتا دے، ورنہ جو جس کا پرتو ہوتا ہے اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے۔ کوئی ولی کسی نبی کا جو پرتو ہوگا نا، اس میں ایک چیز پائی جائے گی، معلوم کیا؟ جس نبی کا وہ سایہ ہوگا، جس نبی کا وہ پرتو ہوگا، جس نبی کا وہ شیڈو ہوگا، اس نبی کی خصوصیت اس ولی میں بھی پائی جائے گی۔ جیسے کوئی ولی کسی نبی کا پرتو ہے، اب اس نبی میں جو خصوصیت ہوگی معجزے کے طور پر، جو خصوصیت ہوگی کرشمے کے طور پر، جو خصوصیات ہوگی اس کے مزاج کے طور پر،
وہی خصوصیت وہی معجزہ اس ولی میں ہوگا کرامت کے طور پر, وہی سیرت اس ولی میں ہوگی ولایت کے طور پر. فرق صرف اتنا ہے, ادھر نبوت ادھر ولایت, فرق اتنا ہے, کوالٹی سیم رہے گی, کوالٹی سیم, دو چیز سمجھیے گا, کوالٹی سیم رہے گی. ادھر ولایت ہے ادھر ولایت ہے, ادھر نبوت ہے ادھر ولایت ہے, ادھر رسالت ہے. یہ فرق ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن اس کے علاوہ جو جاہ و جلال اس میں ہوگا وہی جاہ و جلال اس میں, جو فضل و کمال اس میں وہی فضل و کمال اس میں, جو معجزہ اس میں وہی کرامت اس میں, جو درجہ اس کا وہی درجہ اس کا. اور حد تو یہ ہے کہ نبیوں کی جماعت میں, نبیوں کی جماعت میں جو مقام اس کا, سمجھ میں آ رہی بات, نبیوں کی جماعت میں جو مقام اس نبی کا, اسی طرح ولیوں کی جماعت میں وہ مقام اس ولی کا. یہ اصول بتا رہا ہوں تاکہ میں نتیجہ نکال سکوں. اصول اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچنے میں آسانی ہو, اور ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جو بہکاتے ہیں. جو سامنے سمدانی پھر کہا کہ پریشانی ہے, اور پھر ذکر بھی غوث سمدانی کا, خطب ربانی محب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی, ایسے کا ذکر ہے کہ جن کے ذکر سے مردوں میں جان آ جائے یا تو خالی ایمان پیدا کرتا ہے. دیکھیے جو جس کا پرتو وہ سمجھ گیا, وہ شان اس میں باقی رہے گی ولایت کے طور پر. نبوت نہیں, کیونکہ نبوت بند ہو چکی ہے, نبوت بند, کوالٹی نہیں بند ہوئی ہے, کوالٹی جاری ہے, کوالٹی جاری ہے. دیکھو نا نبیوں نے مردہ زندہ کیا, جو کوالٹی نبیوں کی ہے ولیوں بھی تو کرتے ہیں, کوالٹی ہے, کوالٹی وہی ہے. نبیوں نے تبلیغ کیا, دین پھیلایا, کوالٹی ہے نا, ولی بھی یہی کی ہے, کوالٹی وہی ہے, بس وہ نبوت ہے, ایکسیپشن ہو گئے, پارمپار معاملہ ہو گیا, یہ ولایت ہے. کوالٹی وہی جس جیسے مثال کے طور پر حضرت نجم الدین کبرا نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں, علماء جانتے ہیں حضرت نجم الدین کبرا, نجم الدین کبرا ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں, وقت کے غوث ہیں. ان کا تو میں تعارف کیا کروں, ایک جملے میں اگر بتاؤں, آپ لوگ کیچ کرنے کی کوشش کیجیے گا. حضرت امام فخر الدین رازی کا نام کس نے سنا ہے؟ یہاں ایک بچہ سامنے کھڑا, امام فخر الدین رازی وقت کے بہت بڑے امام, ان کے مرشد کا نام نجم الدین کبرا. اللہ, امام فخر الدین رازی جو خود اللہ کے ولی ہیں, خود بہت بڑے صوفیوں کے امام ہیں, ان کا امام فخر الدین رازی, نجم الدین کبرا. نجم الدین کبرا ولی ہیں, تو ولی ہیں تو یہ بات طے ہے کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہوں گے. تو کس کے پرتو ہیں؟ حضرت نجم الدین کبرا. آپ کے علم کے اضافے کے لیے بتاتا ہوں تاکہ تقریر سمجھنے میں آسانی ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت موسیٰ کے پرتو کون؟ نجم الدین کبرا. کیسے سمجھ میں آیا؟ کیسے؟ ارے جو جاہ و جلال موسیٰ میں تھا وہی ان میں بھی تھا, جو اچانک سے فیصلہ لینے والی جرأت موسیٰ میں تھی وہی اچانک فیصلہ لینے والی جرأت ان میں بھی تھا. جیسا جلال ان کے اندر تھا نا ویسے ان کے اندر بھی تھا. موسیٰ کا جلال باپ رے باپ, ملک الموت آئے روح نکالنے, مارے تماچا آنکھ باہر ہو گئی. وہ جلال کے فرشتے جن کے ملک الموت فرشتہ دیکھ کر ہم لوگ کو موت آ جائے, اس کو مارے تماچا. کیا کر رہا ہے وہ؟ بولے آپ کی روح نکالنے ہیں, پٹاک سے مارا آنکھ باہر. ہم مار دے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ وہ موسیٰ مارا ہم کو لینے آیا, نہیں موڈ ہے جانے کا, مارا تماچا وہ خود چلے گئے. بولے کہاں بھیج دیے تھے؟ مارا آنکھیں باہر آئے گی. تو اللہ فرمایا تو ٹھیک ہے, اب بات آئی تو پورا واقعہ بتایا. تو اللہ فرمایا ٹھیک ہے, اسے کہہ دو کتنا جینا ہے, کب تک رہنا ہے. پھر وہ آئے ڈرتے ڈرتے کہ ایک تو چلی گئی, تو خیر اللہ کے حکم سے تو جڑ بھی جائے گی. پھر ایک بڑا خطرناک تماچا تھا بھائی, یہ غلطی کیے تھے. اب ہم آئے ہیں ڈرتے ڈرتے آئے, فرمایا اللہ نے دوبارہ بھیجا ہے, اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, اللہ نے بھیجا ہے, سن لو. پھر تم آ گئے, اب کیوں آئے؟ ارے بھائی سن لو کیوں آیا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے موسیٰ سے پوچھو کب تک رہنا چاہتا ہے. تو فرمایا اچھا. تو بکری آئی, بکری کے اوپر ہاتھ رکھا, اب جتنے نیچے بال آ گئے تو لاکھوں کروڑوں بال آئے ہوں گے. ہٹایا. اچھا خود حضرت نے خود فرمایا بکری لے کر آئے تھے, کلب کی بکری تھی, بنو کلب کی بکری لے کر آئے. بولے اس پہ ہاتھ رکھو, رکھ دیا, ہٹاؤ, ہٹا دیا. بولے اب کیا ہوا؟ بولے جتنا بال آپ کے ہتھیلی شریف میں آیا ہوگا اس کے نیچے, اتنی عمر آپ کی بڑھا دی گئی, بڑھا دی جائے گی. بولے پھر کیا ہوگا؟ پھر میں آؤں گا. پھر تم آؤ گے؟ پھر میں آؤں گا. پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ کی روح نکال لوں گا. بولے تم پھر آؤ گے؟ تم کو آنا ہی ہے, پھر اتنا ٹائم کہاں لے رہے ہو, ابھی آؤ لے کے جاؤ.
پھر چلے گئے، معاملہ ختم۔ اتنا لمبا جینے کے بعد لوٹنا ہی ادھر، اتنا لمبا جیے کیوں پھر ہم لوگ جینے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ جانے کے لیے کر رہے ہیں، تمنا ظاہر کر رہے ہیں۔ جب اتنا لمبا پھر آؤ گے تو ابھی لے جاؤ، تو وہ موسیٰ اس کا پرتو پھر کیسا ہوگا؟ وہی جلال۔ اچھا معجزہ بھی سیم ہوگا، جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹے تھے، چشمے پھوٹے تھے نا، ایسے نجم الدین کبریٰ نے پتھر پہ مارا تھا عصا، چشمے پھوٹے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ انہی کا پرتو ہے۔ کیوں ہوا؟ انہی کا سایہ ہے۔ ولیوں کو ہلکے بنا لو، نبیوں کے سائے میں رہتے ہیں۔ باپ رے باپ، کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ جو جاؤ جرا ان کے اندر وہی جاؤ جرا ان کے اندر، جو فضل و کمال ان کے اندر وہی فضل و کمال ان کے اندر، جو جود و نوال ان کے اندر وہی جود و نوال۔ ادھر معجزہ، ادھر کرامت ہے، ادھر نبوت ہے، ادھر ولایت ہے، ادھر رسالت ہے، ادھر ولایت ہے۔ وہ بھی محبوب ہے، یہ بھی محبوب ہے، دونوں محبوب ہے۔ وہ بھی دائی ہے، یہ بھی دائی ہے، وہ بھی دعوت دینے والا ہے، یہ بھی دعوت دینے والا ہے، وہ بھی قسمت چمکانے والا ہے، یہ بھی قسمت چمکانے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی ہے، یہ کیوں چمکا رہے ہیں؟ انہی کی شان ہے، انہی کا مظہر ہے، انہی کی کاپی ہے، بس نبوت نہیں ہے۔ انہی کی طرح ہے، بس نبوت نہیں ہے۔ انہی سے لیا ہے، بس نبوت نہیں ہے۔ اور سنیے، موسیٰ کا جو مقام، موسیٰ کا جو مقام نبیوں میں ہے، پتہ ہے موسیٰ کیا نمبر پہ ہے؟ ٹاپ 4 میں ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں ٹاپ 4 پہ۔ یہ ہم نے کیسے نتیجہ نکالا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں، اور ہر نبیوں کو کبھی صحیفے بھیجے، کبھی کتاب بھیجی ہے، کبھی کچھ پنے بھیجے ہیں، کبھی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھیجی ہیں، صحف بھیجے، صحائف بھیجے، صحیفے بھیجے، کتابیں بھی بھیجی۔ ان تمام کتابوں میں اللہ کی سب سے افضل کتنی کتابیں ہیں؟ 4، توریت، انجیل، زبور، قرآن۔ یہ 4 سب سے بڑی ہے نا، تو ان پر یہ 4 جن پر نازل ہوئی، وہ 4 بھی سب سے بڑے ہوں گے۔ تمام رسولوں میں 4 ٹاپ کے، جس طرح تمام کتابوں میں 4 ٹاپ کی، اسی ٹاپ میں ایک تورات بھی ہے، اسی ٹاپ 4 میں ایک تورات بھی ہے، اور تورات موسیٰ پہ اتری ہے، تو موسیٰ نبیوں میں ٹاپ 4 پہ۔ یہ کتابوں میں تورات ٹاپ 4، نبیوں میں رسولوں میں موسیٰ ٹاپ 4۔ تو جس طرح موسیٰ جماعت انبیاء میں، گروہ انبیاء میں 1,24,000 کم و بیش میں ٹاپ 4 میں ہے، اسی طرح ان کا پرتو نجم الدین کبریٰ جماعت اولیاء میں کروڑوں انبیاء میں ٹاپ 4 میں، ٹاپ 4 میں۔ ادھر وہ ٹاپ 4 پہ، ادھر ایک ٹاپ 4 پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اصول سمجھ میں آ گیا؟ مقصد سمجھ میں آ گیا؟ اب نتیجے پہ آئیے کہ جب ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، اور جو ولی جس نبی کا پرتو ہے وہ جس مقام پر ہوگا اس کا پرتو اسی مقام پر ہوگا، وہ اپنی جماعت میں جس مقام پر ہوگا وہ اپنی مقام جس مقام ہوگا۔ تو ایک مرتبہ ٹھہر کے سوچو، یا غوث اعظم، یا عبد القادر، اے قطب ربانی، اے غوث سمدانی، اے محبوب سبحانی، اے شہباز لاوقانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ سب سے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں، سب سے بڑے ہیں، دستگیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، پیروں کے پیر ہے نا۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ ولی ہیں تو بہت سارے ولی ہیں، آپ کے باپ بھی ولی ہیں، پہلے ولی ہیں، آپ نمبر 1 کیوں ہیں؟ آپ ٹاپ پر کیوں ہیں؟ آپ کیوں چمک رہے ہیں؟ آپ کا قدم ولیوں کے گردن پہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ بعد والوں کے تو آپ ہو گئے بڑے، سمجھ میں آتا ہے، پہلے والوں سے کیسے بڑے ہو گئے آپ؟ پہلے والوں سے کیسے بڑے ہو گئے؟ غوث اعظم آپ میرے جد امجد ہیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مگر میں بات اصولی کر رہا ہوں۔ اصولی بات یہ ہے، آپ کے بعد والوں سے آپ افضل ہیں، سمجھ میں آتا ہے، سب کے پیر ہیں۔ پہلے والوں سے کیسے افضل ہو گئے؟ پہلے والوں سے افضل کیسے ہو گئے؟ کبھی یا ایک منٹ، ایک لمحے کے لیے آپ نے کبھی سوچا، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ایک لمحے کے لیے کہ غوث اعظم کو پیروں کا پیر کیوں کہتے ہیں؟ پیرانے پیر کیوں کہتے ہیں؟ پیرے پیرا کیوں کہتے ہیں؟ میرے میرا کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ ہوتا کیا ہے، لوگ پیرے مریداں ہوتے ہیں، مریدوں کے پیر، مریدوں کے پیر۔ یہ غلط نہیں اگر میں کہوں کہ مخدوم اشرف مریدوں کے پیر ہے، غریب نواز مریدوں کے پیر ہے، نظام الدین مریدوں کے پیر ہے، سراج الدین مریدوں کے پیر ہے، علاء الدین مریدوں کے پیر ہے۔
صابر پاک مریدوں کے پیر ہے، یہ نا قاضی ملت مریدوں کے پیر، محدث اعظم مریدوں کے پیر، شیخ الاسلام مریدوں کے پیر، تاج الاولیاء مریدوں کے پیر، تاج الاصفیاء مریدوں کے پیر، اشرف الصوفیاء مریدوں کے پیر، یہی قانون ہے نا، اعلیٰ حضرت مریدوں کے پیر، مفتی اعظم مریدوں کے پیر، جنید بغدادی مریدوں کے پیر، ابوبکر شبلی مریدوں کے پیر، بدیع الدین زندہ شاہ مدار دم مدار بیڑا پار، کس کے مرید، کس کے پیر ہے؟ مریدوں کے پیر۔ لیکن جب غوث اعظم کی بات آتی ہے تو مریدوں کے پیر تو سبھی ہیں، تو وہ بھی ہیں، مگر پیروں کے پیر، پیروں کے پیر کا مطلب اپنے بعد والوں کے تو پیر سب ہیں، تو ہم بھی ہیں، لیکن میں عبد القادر ہوں، میں پہلے والوں کا بھی، پیروں کا پیر، پیر مریدہ نہیں ہے، وہ تو ہے یہ سب پیر پیراں، پیروں کے پیر، غوث پاک آپ پیروں کے پیر، یہ تو سمجھ نہیں آیا۔ مریدوں کے پیر عزم ہوتا ہے، پیروں کا پیر ہونا کیا مطلب، اور یہ کیسے ہوا؟ بولے سب معلوم ہو جائے گا، بس خالی اتنا پتا کر لے کہ میں پرتوں کس کا ہوں، بس یہ تلاش کر لے۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، تو جس نبی کا پرتو ہوتا ہے اسی مقام پر ولی ہوتا ہے، تو ذرا میرا بھی چیک کر میں پرتو کس کا ہوں۔ تو جب پڑھائی شروع کی، تلاش کرنا شروع کیا، ارے تو وارے نیارے ہو گئے، سینہ چوڑا ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا، جواب مل گیا کہ ہمارا تمہارا غوث یہ جس کا پرتو ہے وہ سید الانبیاء ہے، تو سید الانبیاء نبیوں کا سردار، اس کا پرتو مدینے والا، اس کا نبیوں کا سردار مدینے والا، مدینے والا، اور مدینے والے کا پرتو بغداد والا، مدینے والے کا پرتو بغداد والا۔ تو جس طرح وہ نبی ہمارا تمہارا نبی نبیوں کی جماعت میں رسول اعظم بن کر چمک رہا ہے، اسی طرح ان کا پرتو بن کر عبد القادر ولیوں کی جماعت میں غوث اعظم بن کر چمک رہا ہے۔ اب یہ ہے مقام، باپ رے باپ، غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کو تم کرامت سے پہچانے ہو نا، کرامت سے۔ ہم دیکھیں پرتو کس کا ہے، ان کا پرتو ہے کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ان کے آس پاس کوئی نہیں، مصطفیٰ سے بلند کوئی ہے نبیوں کی جماعت میں پوری دنیا میں؟ تو جو ان کا پرتو ہوگا اس سے بلند کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ یہ عبد القادر بھلے تو بعد میں آئے مگر پرتو ہو گیا سب سے عظیم کا، تو پہلے والوں سے بھی عظیم کر دوں گا۔ جیسے میرا نبی بھلے بعد میں آیا بعد میں، بظاہر ظاہر بعد میں ہوا، پر پیر سب کا ہے، سب مقتدی ہے، وہ مقتدا ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، وہ پڑھا رہا ہے آگے، آیا بعد میں ہے سب سے آگے۔ جس طرح میرا مصطفیٰ آئے گا بعد میں لیکن سب سے آگے نظر آئے گا، اسی طرح عبد القادر ان کا پرتو بن کر آئے گا بعد میں مگر پہلے والوں سے بھی آگے نظر آئے گا۔ یہ ہے غوث اعظم۔ ہم نے کہا نا ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، آخر ان کے پاس کوالٹی کیا ہے؟ یہ کوالٹی ہے کہ نبیوں کے چھتر چھایا میں جیتے ہیں، ایک قدم بھی ان کا نبوت کے خلاف کی تعلیم، نبوت کی تعلیم کے خلاف نہیں جاتا، ایک قدم بھی، تب جا کے چمکتے ہیں نا، تب چمک رہا چمکنے والا، ایسا چمک رہا ایسا چمک رہا ہے کہ آیا تھا ایک پورا گلدستہ سجا دیا ہندوستان میں ہمارے راجا نے، خواجہ ہندوستان کا راجا۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں سنو کہ یہ بات ختم کر دیں، کیونکہ اب مزہ یہ آ گیا نا آپ لوگ کو کہ ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ پرتو خالی معلوم ہو جائے اسٹیٹس خود ہی سیٹ کر لیں گے، خالی ہم کو یہ معلوم ہو جائے کون کس کا پرتو ہے، مقام تو ڈھونڈے لیں گے ہم لوگ، ہے نا؟ جیسے موسیٰ کا پرتو ٹاپ 4 میں ہوا کہ نہیں، اور نبی کا پرتو تو ٹاپ 1 فائنل، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ حضرت غریب نواز کو دیکھ کر لگتا ہے جون صاحب سے ان کی ولایت ہے، جس حساب سے ان کی حکومت ہے، جس حساب سے ان کی سلطنت ہے، لگتا ہے کسی بہت بڑے والے کے پرتو۔ معلوم کس کے پرتو ہیں؟ بہت تیز بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔
ختم کرو ادھر یا بڑھاؤں؟ بڑھا ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ آپ لوگ کو بھی الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ غریب نواز کی بات نہ ہو تو ایسا لگتا ہے ادھورا رہ گیا معاملہ. ہندوستان کھوکھلا ہے بغیر غریب نواز ہندوستان کو. حالانکہ دن تو غوث پاک کا، رات غوث پاک کی ہے یہ والی، پر غوث پاک کو پہچنوایا کس نے ہمیں؟ ہندوستان والوں کو. اب بغداد کون بھیجا؟ یہاں کے سلطان نے. سلطنت بتا رہی ہے کہ بہت بڑی ولایت ملی ہے. ایک اصول ہوتا ہے ولایت میں، کسی کو بنگال کی ولایت دی جاتی ہے، کسی کو مالدہ کی ولایت دی جاتی ہے، کسی کو گجرات کی ولایت دی جاتی ہے، کسی کو لکھنؤ کی ولایت دی جاتی ہے، جیسا جیسا جس کا مقام ہے. کسی کو ایک گاؤں کی ولایت دی جاتی ہے، کسی کو ایک شہر کی ولایت دی جاتی ہے. وہ لوگ بڑے لوگ ہیں. لیکن جب بات آتی خواجہ غریب نواز کی تو نہ شہر کی ولایت دی گئی، نہ گاؤں کی دی گئی، نہ صوبے کی، پورے ہند کی ولایت. کیا مقام ہے! یہ والا ہند نہیں، چھوٹا ٹچا والا، بڑا والا ہند، جس میں ہندوستان بھی تھا، پاکستان بھی تھا، افغانستان بھی تھا، بھوٹان بھی تھا، برما بھی تھا، لنکا بھی تھا. ابھی تو لنکا کی لنکا لگ گئی. یہ والا بنگلہ دیش بھی تھا. اس اتنے بڑے خطے کا، کہ خطے کی ولایت ایک کندھے پر، ایسا عظیم کندھا. اس کا مطلب پرتو تلاش کرو اور نبی تلاش کرو جو اتنی شان والا ہے، جو اکیلے سنبھال لے. تو جب پڑھنے شروع کیا تو پتہ چلا حضرت غریب نواز، اللہ اکبر، قربان جاؤں آپ کے اس مقدر پر، آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتو. ابراہیم خلیل اللہ کو لوگ شاید ہلکے میں سمجھتے ہیں. علماء نے اصول بنایا ہے، علماء اہل سنت نے ایک اصول بنایا ہے ترتیب کی، فضیلت کی، کہ سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ مومن. کافر سے جوڑا جائے مومن. مومن سے افضل عالم. عالم سے افضل بعمل عالم. بعمل عالم سے افضل ولی. ولی سے افضل، ولی درجے ہیں، وہ درجے میں نہیں جاؤں گا. ولی سے افضل تابعی. تابعی سے افضل صحابہ. صحابہ سے افضل، صحابہ میں درجے ہیں، وہاں نہیں لے جاؤں گا. یہ والا صحابہ، والا صحابہ نہیں. صحابہ. صحابہ میں افضل، صحابہ سے افضل نبی. نبی سے افضل رسول. نبی سے افضل رسول. رسول سے افضل اولو العزم رسول. رسول سے افضل اولو العزم رسول. اولو العزم رسول سے افضل ہمارا نبی. یہ اصول ہے. آپ کو پتا اولو العزم رسول کون ہے؟ ترتیب دیکھیں. نبی سے افضل رسول، بہت سارے نبی ہیں. ان سے افضل رسول، بہت سارے رسول ہیں. رسول سے افضل اولو العزم رسول، وہ ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم صرف نبی نہیں ہے، رسول بھی ہے. صرف رسول نہیں ہے، اولو العزم رسول. اولو العزم رسول. اور مقام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میرے نبی کی ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی، اتنی محبت کرتے تھے ابراہیم سے. نبی اور بھی تھے، انبیاء اور بھی تھے، رسول اور بھی تھے، مگر سب سے زیادہ محبت میرا نبی ابراہیم سے کرتا تھا. سب سے زیادہ محبت میرا نبی ابراہیم سے کرتا تھا. اور اتنی محبت کہ جب کبھی کبھی فرط محبت میں میرے نبی کو کبھی اللہ کی قسم کھانی ہوتی ہو تو ایسے فرماتے تھے، وَرَبِّ ابراہیم، قسم ابراہیم کے رب کی، قسم ابراہیم کے رب کی. حالانکہ جو ابراہیم کا رب ہے وہی اسماعیل کا بھی رب ہے، وہی اسحاق کا بھی رب ہے، وہی آدم کا بھی رب ہے، وہی نوح کا بھی رب ہے، وہی شیش کا بھی رب ہے، وہی خود ان کا بھی رب ہے. لیکن فرط محبت دیکھیے، محبت دیکھیے، لگاؤ دیکھیے. میرے نبی کا اس نبی سے تعلق دیکھیے، میرے نبی کا اس نبی تعلق دیکھیے. رب ابراہیم. اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوگی، آگے سنیے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز کی ترتیب دینی ہوئی تو نماز میں جب درود شامل کرنا ہوا تو کوئی درود اور نہیں، درود ابراہیم. وہاں بھی درود ابراہیم. اور صرف درود ابراہیم کو درود ابراہیم کی طرح بنا کر نہیں پیش کر رہے ہیں، اس کو حوالہ بنا رہے ہیں، اسی درود کو حوالہ بنا رہے ہیں. کیسے؟ ترجمہ سن لیجیے گا، حوالہ سمجھ آ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر، محمد اور آل محمد پر جیسا کہ رحمت فرماتا تھا. حوالہ بنا رہے ہیں ابراہیم کی طرح رحمت.
ابراہیم کے بچوں کی طرح رحمت، ابراہیم کو حوالہ، ابراہیم کو وسیلہ. میرا نبی جو پوری کائنات کا وسیلہ ہے ابراہیم کو وسیلہ بنا رہا ہے. اولو العزم رسول ہے. اور جب کبھی کوئی فرماتے تھے میرے نبی سنو کون ہے ابراہیم، ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم میرا دادا ہے، ابراہیم میرا دادا ہے. تو کیا ابراہیم دادا تھے؟ باقی دادا نہیں تھے، لیکن محبت میں ابراہیم بازی مار گئے، کیونکہ نبی سب ہیں وہ بھی ہیں، رسول سب ہیں وہ بھی ہیں، اولو العزم سب نہیں ہیں وہی ہیں. اولو العزم رسولوں میں ان کا نام ہے. تو میرے نبی کے بعد اگر کوئی ہے بالکل لگا ہوا مقام ابراہیم کا، اور اس ابراہیم کا پرتو، وہ ابراہیم کا پرتو غریب نواز اجمیر میں یہ مقام بتا رہا ہے غریب نواز کا کہ جب پرتو کا یہ عالم ہے تو جن کا پرتو ہے ان کا کیا مقام ہو. اور یہی وجہ ہے ابراہیم میں جو صبر وہ ان میں بھی صبر، جو ان میں استقامت وہ ان میں استقامت، جو ان میں ٹھہراؤ یہ ان میں ٹھہراؤ، جو ان میں نرمی وہ ان میں نرمی. جیسے حضرت ابراہیم تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے، اتنے نرم ہیں، مہمان نہ آئے کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کو بھی دیکھو نا وہی مزاج، الٹے سیدھے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی نواز رہے ہیں، باقی چوکے آ رہے ہیں ان کو بھی نواز رہے ہیں، اچھے برے آ رہے ہیں ان کو نواز رہے ہیں. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. صابر پاک جلالی ہے، مخدوم اشرف جلالی ہیں، مدار پاک جلالی ہیں، لیکن اجمیر والا جمالی ہے. صبر و استقامت کا پہاڑ ابراہیم، صبر و استقامت کا پہاڑ حضرت غریب نواز. حضرت غریب نواز حضرت ابراہیم کے پرتو ہونے کی بنا پر جو ملا ہوگا ان کو ملا، جو اللہ نے دیا ہوگا وہ جانے. میں جتنا سمجھ پایا وہ یہی سمجھ پایا. دنیا میں 1,24,000 اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے، بڑی مشکل سے میں نے نتیجہ نکالا ہے. جس طرح دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کسی کو اللہ نے حبیب اللہ نہیں کہا، کسی کو حبیب اللہ نہیں کہا. آدم آئے صفی اللہ، نوح آئے نجی اللہ، داؤد آئے خلیفۃ اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اسی طرح آیا. لیکن جب حبیب اللہ کی بات آئی تو 1,24,000 کم و بیش میں حبیب اللہ کون؟ یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب. حبیب ایک، حالانکہ محبوب سب ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب اللہ کے محبوب ہیں، لیکن حبیب اللہ کا ٹائٹل رسول اللہ کو ملا. حبیب اللہ کا ٹائٹل رسول اللہ کو ملا. حبیب اللہ 1,24,000 کم و بیش میں حبیب اللہ رسول. اب اجمیر میں دیکھو، اجمیر والے کو دیکھو، اجمیر والے کو پڑھو تو ایک مرتبہ آخری وقت حضرت غریب نواز کا آخری وقت ہے، روح پرواز کر گئی. روح جب پرواز کر گئی تو ماتھے پہ لکھ کے آیا قدرتی ماتھے پہ لکھ کے آیا. کیا لکھ کے آیا؟ ھذا حبیب اللہ، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ ہی کی محبت میں یہ فوت ہوا، اللہ ہی کی محبت میں یہ جیتا رہا اور اللہ کی محبت میں ہی مرا. ھذا حبیب اللہ. اور ایک ادھر ہے رسول اللہ حبیب اللہ، ھذا حبیب اللہ، ھذا حبیب اللہ، ھذا حبیب اللہ. دیکھیے ھذا حبیب اللہ. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حضرت ابراہیم کے پرتو کے ہونے کا وزن دیکھو، حضرت ابراہیم کا سایہ ہونے کا کمال دیکھو، حضرت ابراہیم کے شیڈو میں جینے کا کمال دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش میں حبیب اللہ. نبیوں میں اگر کسی کو کہا تو مدینے میں آرام فرما ہے، اور کروڑوں اولیاء میں اگر حبیب اللہ کسی کو کہا تو اجمیر میں وہ آرام فرما ہے. ادھر اجمیر والا حبیب اللہ. تو غریب نواز یہ ہمارے ایمان کا نام ہے. غریب نواز یہ اللہ کے انتخاب کا نام ہے. غریب نواز ابراہیم کے مظہر کا نام ہے، ابراہیم کی شان کا نام ہے. غریب نواز پہ ہمارا عشق، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا تن، ہمارا من، ہمارا دھن سب قربان ہے. کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ ابراہیم کا پرتو ہے.